دو پرندوں کی ہنسی مذاق کی کہانی۔ ایک خوبصورت صبح تھی اور درختوں کی شاخوں پر دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا نام چاندی اور سنہری تھا۔ چاندی ایک چھوٹا اور ہلکا سا پرندہ تھا جس کا رنگ جامنی تھا، جبکہ سنہری ایک بڑا اور بھاری پرندہ تھا جس کا رنگ سنہرا تھا۔ دونوں پرندے ہمیشہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور آج بھی وہ ایک دوسرے کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنا رہے تھے۔ چاندی نے سنہری سے کہا، ارے سنہری، تم کتنے موٹے ہو! کیا تمہیں اڑنے میں مشکل پیش آتی ہے؟ تمہارے پروں کا وزن بڑا ہوا ہے، کیا تم کبھی اڑ کر اوپر جا پاؤ گے؟ سنہری ہنستے ہوئے بولا، چاندی تم کتنے چھوٹے ہو، تم تو کبھی بھی میری طرح بڑا اور طاقتور نہیں بن سکتے۔ تمہارے پروں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم دور تک اڑ سکو، تم صرف درختوں کے نیچے گھومتے رہتے ہو۔ چاندی نے سنہری کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تمہاری تو بات ہی الگ ہے۔ تم اتنے بھاری ہو کہ جب اڑتے ہو تو درخت ہلنے لگتے ہیں۔ جب میں اڑتا ہوں تو ہوائیں بھی مجھے دیکھ کر رشک کرتی ہیں۔ سنہری نے غرور سے جواب دیا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں اڑنا آتا ہے، لیکن حقیقت میں تم تو کبھی بھی بڑی دوری تک اڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں جو کچھ ہوں وہ قدرتی ہے اور تمہاری طرح چھوٹے پرندوں کے لیے یہ سب ممکن نہیں۔ چاندی نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر تم اپنے وزن کی وجہ سے زیادہ دیر تک اڑ نہیں سکتے۔ جب تم تھک کر درختوں پر بیٹھو گے تب مجھے دیکھو گے، میں تو پھر بھی تیز اڑ رہا ہوں گا۔ اتنی دیر میں طوفان آ گیا اور ہوا کی شدت بڑھنے لگی۔ سنہری اور چاندی دونوں درختوں کی شاخوں پر ڈٹے رہے، لیکن طوفان کی شدت کی وجہ سے سنہری کے لیے اڑنا مشکل ہو گیا۔ وہ درختوں سے اڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا وزن بہت زیادہ تھا اور ہوا کی شدت کے ساتھ اڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ چاندی نے سنہری کی حالت دیکھ کر کہا، اب تمہیں اندازہ ہوا؟ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا وزن تمہیں مشکل میں ڈالے گا۔ سنہری ہنستے ہوئے بولا، ہاں چاندی، تم نے ٹھیک کہا تھا، لیکن تمہاری چھوٹے پن کی وجہ سے تمہیں یہاں طوفان میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ میں تمہیں ایک چیز سکھا رہا ہوں، جب تک تمہیں قوت اور طاقت کا احساس نہ ہو تم کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کر پاؤ گے۔ چاندی نے غور سے سنہری کی بات سنی اور اڑنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں پرندے اڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ چاندی نے اپنی تیز اڑان اور سنہری نے اپنی طاقت کو استعمال کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور طوفان کا مقابلہ کیا۔ پرندوں نے آخرکار طوفان کو پار کر لیا۔ آخرکار طوفان کا مقابلہ کر کے، ایک دوسرے کی مدد کر کے، وہ دونوں پرندے حالات کا سامنا کر کے ایک خوبصورت سے درخت پر آ بیٹھے۔ سنہری نے کہا، چاندی تم نے بہت اچھا کام کیا۔ آج تم نے یہ ثابت کیا کہ چھوٹا یا بڑا ہونے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ چاندی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم نے بھی یہ سکھایا کہ طاقت اور وزن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ عقل اور سمجھداری سے مشکلات کا سامنا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یوں دونوں پرندوں نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بجائے ایک دوسرے سے سیکھا اور زندگی کے اہم سبق کو سمجھا۔ وہ دونوں اب ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کبھی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں طاقت اور قوت کے ساتھ ساتھ عقل اور ایک دوسرے کی مدد کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔